ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک گدھا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتا۔ اس کا مالک اس سے بہت کام کرواتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی گدھا بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ اب گدھے سے اس طرح کام بھی نہ ہوتا تھا۔ گدھے کا مالک اس سے تنگ آنے لگا۔ آخر ایک دن مالک نے گدھے کو گھر سے نکال دیا۔ گدھا مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل نکلا۔ راستے میں گدھا دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، ارے یار، اب تو مالک نے بھی گھر سے نکال دیا ہے۔ پہلے تو وہی کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتا تھا، اب میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ میرے پاس تو کوئی پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اپنے لیے کھانا خرید سکوں۔ ایسا کیا کروں کہ چند پیسے آ جائیں؟ کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ ہاں، مل گیا طریقہ۔ ایسا کرتا ہوں، ایک بینڈ بنا لیتا ہوں۔ میری تو آواز بھی بہت خوبصورت ہے، مگر مجھے تو کچھ اور ساتھی بھی چاہیے ہوں گے جو میرا ساتھ دے سکیں، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی گدھا آگے کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے راستے میں ایک کتا دکھائی دیا۔ کتے نے بھی گدھے سے دوستی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب کتا اور گدھا دونوں آگے کی طرف چل دیے۔ راستے میں گدھے نے کتے کو بتایا کہ وہ ایک بینڈ بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ کچھ کمائی کر سکے۔ گدھا بولا، بھائی کتے، میں چاہتا ہوں کہ ایک میوزک بینڈ بناؤں تاکہ ہم تھوڑی سی کمائی کر سکیں، کیونکہ ہم اس جنگل میں نئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا پڑے گا تاکہ ہم کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید سکیں۔ کتا بولا، ہاں گدھے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل کر گانا گاتے ہیں، اس سے ہمارے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے۔ میری تو آواز بھی بہت اچھی ہے، ہم مل کر کام کریں گے اور کچھ پیسے کمائیں گے۔ ساتھ ہی وہ دونوں آگے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مل کر اپنے لیے کمائی کریں گے اور اپنی خوبصورت آواز میں گانا گائیں گے۔ آگے چلتے ہی ان کو راستے میں ایک مرغا ملتا ہے۔ مرغا درخت پر بیٹھا اپنی خوبصورت آواز میں گانا گا رہا تھا۔ آواز سنتے ہی کتا گدھے سے بولا، بھائی، یہ آواز سنی تم نے؟ وہ سامنے درخت پر مرغا کتنی خوبصورت آواز میں گانا گا رہا ہے۔ اگر یہ مرغا بھی ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم بہت کچھ کما لیں گے۔ چلو آؤ، ذرا اس مرغے سے بات کرتے ہیں، شاید ہی وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گدھا بولا، ہاں چلو آؤ، ایسا کرتے ہیں کہ مرغے سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر گانا گائے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں مرغے کی طرف چل دیے۔ وہ دونوں مرغے سے بات کرنے کے لیے رکے۔ گدھا بولا، بھائی مرغے، کیا تم ہم اس جنگل میں رہتے ہو اکیلے؟ ہمارے ساتھ دوستی کرنا پسند کرو گے؟ اور تمہاری تو آواز بھی کتنی خوبصورت ہے۔ ایسا کرو، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم مل کر گانا گائیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ کتا بولا، ہاں مرغے، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تینوں مل کر بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ ہم مل کر محنت سے کام کریں گے اور بہت سارے پیسے کمائیں گے۔ گدھے اور کتے کی بات سن کر مرغا بولا، ہاں کیوں نہیں، میں تم دونوں سے دوستی کرنے کو راضی ہوں۔ میں ضرور تم لوگوں کے لیے گانا گاؤں گا۔ ہم مل کر گانا گائیں گے اور مل جل کر رہیں گے۔ یہ کہتے ہی مرغا بھی ان کے ساتھ سفر میں شامل ہو گیا اور تینوں آگے کی طرف چل دیے۔ راستے میں چلتے چلتے مرغے کو خیال آیا کہ ان کے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ بولا، ارے دوستو، ہم تینوں آگے کی طرف تو بڑھ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی موجود نہیں ہے اور اوپر سے شام بھی ہو رہی ہے، ہم کہاں پر رہیں گے؟ مرغے کی بات سن کر گدھا اور کتا حیران ہو گئے کہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم رہیں گے کہاں پر۔ کتا بولا، ایسا کرتے ہیں، ہم یہیں پر سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ لیں گے۔
کتے کی بات سن کر گدھا بولا، ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرتے ہیں میں یہاں پودوں میں چھپ جاتا ہوں، تم بھی کہیں چھپ کر سو جاؤ، اور بھائی مرغے تم تو ایسا کرو درخت پر چڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ ان دونوں کی بات سن کر مرغا بولا، نہیں بھائی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کہیں آگے چل کر محفوظ جگہ ڈھونڈتے ہیں اور وہاں آرام سے سوئیں گے۔ مرغے کی بات سن کر کتا اور گدھا سمجھ گئے کہ مرغا تو تھوڑا سمجھدار ہے اور اس کی بات میں دم ہے۔ ایسا کرتے ہیں، مرغے کی بات پر عمل کرتے ہیں اور آگے چل کر کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سب آگے کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے انہیں جنگل میں ایک جگہ دکھائی دی، وہ وہاں کی طرف چل پڑے۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ مرغے نے سمجھداری سے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ مرغے نے بولا کہ چلو بھائیو، ہم سب مل کر گانا گاتے ہیں اور شیر کو بھگا دیتے ہیں۔ اگر ہم چھپ کر گائیں گے تو یہ سمجھے گا کہ کوئی بلا آ گئی ہے جو ان کو ڈرا رہی ہے۔ ان دونوں نے مرغے کی بات پر اتفاق کیا اور گانا گانا شروع ہو گئے۔ شیر ان کی آواز سنتے ہی ڈر سے بھاگ گیا اور اپنا کھانا چھوڑ گیا۔ تینوں دوستوں نے مل کر کھانا کھایا اور آپس میں خوشی سے اور اتفاق سے رہنے لگ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اتفاق اور سمجھداری سے مل کر کوئی کام کریں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔